اسلامی تاریخ میں کئی ظالم بادشاہوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور ظلم و جبر کا راستہ اختیار کیا۔ ان بادشاہوں کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیے اور ان کی سلطنتیں تباہ ہو گئیں۔ یہاں پر کچھ اہم ظالم بادشاہوں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ ایک فرعون کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے اور وہ تاریخ کا سب سے مشہور ظالم بادشاہ ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا اور اللہ کے پیغام کو نہ مانا۔ اس نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو سخت عذاب دیا اور انہیں غلام بنا رکھا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سامنے بھیجا تاکہ وہ اس کو اللہ کا پیغام سنائیں، لیکن فرعون نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ سخت سلوک کیا۔ نتیجہ اللہ نے اس پر عذاب بھیجا اور اس کی فوج کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ قرآن مجید میں ذکر فرعون اور اس کے سرداروں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور وہ عذاب میں ڈوب گئے۔ سورۃ القصص 2 نمراد 4 جولائی صبح کے 6:55۔ نمرود بھی ایک ظالم بادشاہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن تھا۔ نمرود نے اپنی طاقت اور حکومت کے غرور میں آ کر اللہ کی عظمت کو چیلنج کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر مارنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے اور اللہ کی مدد سے وہ بچ گئے اور نمرود کی ساری طاقت ناکام ہو گئی۔ اللہ نے نمرود کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ قرآن مجید میں ذکر نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا اللہ میری زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ سورۃ الابقرۃ 3 شداد ایک اور ظالم بادشاہ تھا جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ اس نے اپنی طاقت کے نشے میں آ کر اللہ کا انکار کیا اور خود کو خدا سمجھا۔ شداد نے جنت بنانے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ جنت کے نظارے زمین پر دکھائے گا۔ اللہ نے اسے اس کے تکبر کی سزا دی اور اسے ہلاک کر دیا۔ قرآن مجید میں ذکر اللہ نے اسے ظلم اور تکبر کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ سورۃ الحاقہ 4 قاروین ایک اور ظالم شخصیت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک دولت مند فرد تھا۔ اس کے پاس بے شمار خزانے تھے اور وہ اپنی دولت پر غرور کرتا تھا۔ وہ لوگوں پر ظلم و ستم کرتا اور اپنی دولت کو اللہ کی نعمتوں کے بجائے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اس کے خزانے کو زمین میں دھنسا دیا اور اسے تباہ کر دیا۔ قرآن مجید میں ذکر 4 جولائی صبح کے 6:55۔ قاروین کے خزانے اس قدر تھے کہ اس کی چابیاں ہی کئی طاقتور لوگوں کے لیے بھاری تھیں، لیکن اللہ نے اس کو اس کی دولت کے غرور کی وجہ سے زمین میں دھنسا دیا۔ سورۃ القصص 5 ابو جہل مکہ کا ایک ظالم شخص تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس نے اسلام کی ترقی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور مسلمانوں پر ظلم و تشدد کیا۔ اس کا نام تاریخ میں ابو جہل یعنی علم کا دشمن پڑا۔ اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا اور وہ جنگ بدر میں مارا گیا۔ حدیث میں ذکر ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی اور اللہ نے اس کو جنگ بدر میں قتل کر دیا۔ صحیح بخاری۔ عبرت کا پیغام ان تمام ظالم بادشاہوں کے واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور ظلم کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ ان بادشاہوں کا غرور اور تکبر اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کی رضا اور اس کے راستے پر چلنے والے ہی کامیاب ہیں، اور ان ظالم بادشاہوں کی کہانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی حکمت اور انصاف کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹک سکتی۔ 4 جولائی صبح کے 6:55۔ الزبیب ایک اور ظالم حکمران تھا جس نے اپنی حکومت میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اس کے دور میں لوگوں کے حقوق پامال کیے گئے اور انصاف کا قتل کیا گیا۔ وہ اللہ کی ہدایات سے منحرف تھا اور اپنی طاقت کے نشے میں غلط فیصلے کرتا رہا۔ اس کی ظالمانہ حکومت کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں سخت مشکلات آئیں اور آخرکار اللہ نے اس پر اپنی سزا نازل کی۔ 7 امیر المومنین یزید بن معاویہ جس کا ذکر تاریخ میں بہت سی عبرت آموز کہانیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ایک ظالم حکمران تھا جس نے کربلا کے مرکہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرایا۔
اس نے اپنی حکومت کے دوران انصاف کا قتل کیا اور مسلمان حکمرانوں کی تعلیمات سے منحرف ہو کر ظلم و ستم کا راستہ اپنایا۔ اس کے دور میں کربلا کا مرکہ ہوا جہاں اس نے بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا۔ اس کی ظلم کی مثال آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ تاریخ میں ذکر یزید نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے نہ صرف اسلام کی حرمت کو پامال کیا بلکہ اس کی ظالمانہ حکومت نے مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان پہنچایا۔ 8 مروان بن الحکم ماروان IBN مروان بن الحکم بھی ایک ظالم حکمران تھا جس نے اپنی حکومت کے دوران کئی بے گناہ افراد کا قتل کیا۔ اس کا دور ظلم و جبر کا تھا اور اس نے اپنے مخالفین کو بے دردی سے قتل کیا اور جبر و تشدد کے ذریعے اپنی حکمرانی کو قائم رکھا۔ اس کا طرز حکمرانی لوگوں کی آزادی اور انصاف کے خلاف تھا۔ 4 جولائی صبح کے 6:56 تاریخ میں ذکر مروان بن الحکم کے دور حکومت میں ظلم و ستم کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے دشمنوں کو بے دردی سے قتل کیا اور ان کے حقوق پامال کیے۔ 9 حجاج بن یوسف IBN یوسف حجاج بن یوسف ایک اور ظالم حکمران تھا جو اپنی طاقت کا استعمال بے رحمی سے کرتا تھا۔ اس کے دور میں ظلم و جبر کی ایک تاریخ رقم ہوئی۔ حجاج نے کئی بے گناہ افراد کا قتل کیا اور اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے اسلام کے نام پر جبر و تشدد کا راستہ اپنایا۔ وہ اپنی سخت پالیسیوں کے باعث مشہور تھا اور اسے تاریخ میں ایک ظالم حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخ میں ذکر حجاج بن یوسف کا دور ظلم و ستم کا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے دوران بے شمار بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی زندگیاں تباہ کر دیں۔ 10 جالوت گلائیت جالوت بھی ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ وہ حضرت دیود علیہ السلام کے دور میں اسرائیل کا دشمن تھا۔ جالوت اپنی طاقت کے غرور میں مبتلا تھا اور اس نے چھوٹے ملکوں کو زیر کر لیا تھا۔ لیکن حضرت دیود علیہ السلام کی طاقت اور اللہ کی مدد سے جالوت کو شکست ہوئی اور اس کی ظالم حکومت کا خاتمہ ہوا۔ قرآن مجید میں